بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ آج کل دن چل رہے ہیں، بہت ہی بہترین مسلمان پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے ہیں کعبہ بیت اللہ میں حج کے لیے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں میدان عرفات میں جو خطبہ دیا تھا، آئیے اس کے چند اہم نکات آپ کی پیش نظر کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری باتیں ان تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو من و امانت سمجھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچا دینا۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ ہے عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمان کی زندگی عزت و مال حرمت والے ہیں۔ اے لوگو، دوسروں کے مال امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ تم عورتوں پر ہر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ یہ بھی خطبہ حجت الوداع کا اہم پارٹ تھا۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت نماز فرض پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہ ہے اور نہ ہی کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو، اور یہ امانت ہے تمہارے لیے، تمہارے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا تم پر فرض ہے۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر وہ اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ وہ بعد والے میری بات کو پہلے سے زیادہ بہتر سمجھیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے، یہ وہ خطبہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔